من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے با محبت دینا درود پاک پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے
اکبر اللہ اکبر اور دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی تھی میں نے مانگی تھی میں نے جتنے دعائیں وہ منظور ہوں گے وہ مقبول ہوں گے مانگے تھی میں نے جتنے دعائیں وہ منظور ہوں گے وہ مقبول ہوں گے کیونکہ میزاب رحمت تھا میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ تم کو سنا درود پاک کریم آقا لجپال محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے یہ ساؤنڈ کم کا پیچھے بات آ رہی قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اسماعیل کو یاد کرو کہ بے شک وہ وعدے کا سچا اور اللہ کا رسول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ رسولا نبیّا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی تھا اور اس کا نبی بھی تھا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکا جو ہے تفسیر کے ساتھ جو ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کا ذکر کریں۔ تو پچھلے جمعے میں کوئی طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو جمعہ بیٹے نے میرے آ کے پڑھایا، تو آج بات کو اس سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اگلا جمعہ جو ہے وہ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ مسائل کے حوالے سے بھی ضروری ہے، اور پھر آگے اس سے اگلا جو جمعہ آئے گا پھر اسی طرح سے روٹین سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ نے صحت زندگی دی، کرم فرمایا تو انشاءاللہ کربلا والوں کی یاد میں بھی وقت گزاریں گے۔ تو آج جہاں پہ پچھلا جمعہ میں نے چھوڑا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نوازا، اور جب اس مارکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں، برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شادی کے حوالے سے بھی رب کائنات نے حکم عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ سے آپ نے نکاح فرمایا، جو کہ میرے پچھلے سے پچھلے جمعے کا آخری لفظ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ سے نکاح فرمایا، اور جب نکاح آپ نے جناب حضرت سارہ سے فرما لیا تو پھر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اللہ نے ہجرت میں برکت رکھی ہے، انبیاء علیہ السلام ہجرت کرتے آئے ہیں اور نبیوں نے ہجرت کی ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا قلعہ کما کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون جن کا نام جناب حضرت سارہ تھا، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے اردن کے طرف جو ہے ہجرت فرمائی۔ پھر آپ نے اس کے بعد اردن سے مصر کا سفر جو ہے شروع فرمایا۔ تو مصر کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بڑا سخت تھا۔ وہ اپنی حدود کے اندر سے کسی بھی حسین لڑکی کو، حسین عورت کو، حسین خاتون کو اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دیتا تھا جب تک وہ اسے ایک رات اپنے پاس رکھ نہیں لیتا تھا۔ اب مصر کے ان علاقوں سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو بادشاہ کے باشندوں نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جناب حضرت سارہ کو پکڑ لیا، اور بادشاہ کا حکم سنایا، دونوں کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور دوسرے کمرے میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، جو کہ بادشاہ کا محل تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، میری بیوی ہے، نبی کی بیٹی جو ہے، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کرم فرما، مہربانی فرما، تیرے نبی کی بیوی ہے، پاک دامن ہے، اور دشمن کا ارادہ کیا ہے؟ اور رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر جانے دو، آپ پریشان نہ ہو، اپنی زوجہ کو جانے دیں۔ اللہ نے فرمایا جانے دیں میرے پیغمبر، ہم آپ کو آنکھ کی وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ بادشاہ اسے چاہے جتنے مرضی تہوں میں لے جائے، جتنے مرضی کمروں کے اندر کمرہ پھر کمرہ پھر کمرہ جہاں بھی لے جائے،
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم آپ کو آنکھوں میں اتنی طاقت پیدا کر دیں گے آپ ہر کمرے میں اپنی بیوی کو دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی آنکھ میں یہ شان رکھی ہے۔ یہ معافی مانگتا ہے تو کرم فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ تو جو ہی حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اس بدبخت کو مولا تو معاف فرما دے، حضرت سارہ کے ہاتھ کو اٹھنے کی دیر تھی، ادھر ہاتھ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور اس کے ہاتھ اور جسم پورا دوبارہ واپس ٹھیک کر دیا۔ اب یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بند کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سائرہ جو ہے وہ بھی اپنے مالک کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے کہتی ہیں مولا عزتیں دینے والا تو ہے۔ اور اب بادشاہ کو سمجھ لگ گئی کہ یہ عورت بڑی پاکیزہ ہے، یہ پاک دامن ہے، یہ اللہ کی کوئی مقرب اور خاص بندی ہے۔ جب وہاں سے اس کو چھوڑا نا حضرت سارہ کو تو کہنے لگا سارہ میرے پاس تیری خصلتوں والی تجھ جیسی ایک میرے پاس خادمہ ہے، ایک میری غلامہ ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنی وہ خادمہ تجھے خدمت کے لیے بطور تحفہ پیش کر دوں۔ ساتھ اس نے مال مویشی مال و دولت بھی دیا، جانور بھی تحفے کے طور پہ جناب سارہ کو دیے، اور کام کے لیے خدمت کے لیے ایک ساتھ خاتون دی جس کا نام جناب حمہ حضرت ہاجرہ تھا۔ اور ہاجرہ کوئی غلامہ اور خادمہ نہیں تھی، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو وہ قافلے سے لٹ گئی تھی۔ کسی نے انہیں جب جو ہے ان کا ملک فتح ہوا تو وہ مال غنیمت میں مال میں آ گئی تھی، اور پھر اس بادشاہ نے اپنی جو ہے وہ خادمہ لونڈی اور غلامہ بنا کے پاس رکھا ہوا تھا۔ تھی ہاجرہ بھی بادشاہ کی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ اب مال مویشی بھی لے لیے، حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ لیا، تو جب اپنے شوہر کے پاس گئیں تو دیکھا اللہ کا پیغمبر رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ جب مشکلیں آتی ہیں تو تم مالک کے بارگاہ میں سر جھکاؤ، رب ایسے ایسے بدماشوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو جب اللہ کا اس مالک کا دامن چھوڑ کر کہیں جاؤ گے تو پھر راستہ کہیں نہیں ملتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہار آ جائے تو پھر ہم اپنے مالک کی طرف لوٹائیں۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا جناب حضرت سارہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ تو جب حضرت سارہ نے سارا واقعہ سنانا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ہے منہ پر انگلی رکھی، یعنی کہ اشارہ کیا کہ سارہ تم خاموش ہو جاؤ۔ تمہارا سارا معاملہ ابراہیم اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اللہ کا پیغمبر مصر سے نکلا اور ملک شام کی طرف پہنچے۔ جب ملک شام پہنچے وہاں آپ نے جا کر ڈیرا لگایا، اور ایک جنگل بیابان میں جہاں کوئی دائیں بائیں کوئی انسان بستا ہی نہیں تھا، اور وہاں جنگل میں جا کر جب ڈیرا لگایا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک کنواں کھودا پانی کے لیے، تو وہاں سے پانی پینا شروع کیا۔ مال مویشی آپ کے پاس تھے، مال و دولت سے اللہ نے نواز دیا تھا، مال تھا، دولت تھی، اور آپ نے وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بستی بنائی۔ اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا، اور ملک شام میں جب وقت گزارنا شروع کیا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا کرم فرما، مہربانی فرما، کوئی اولاد والا سلسلہ بھی ہو جائے، بیوی بھی تو نے عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے بھی نواز دیا ہے، اب مہربانی فرما کہ اولاد والا کو سلسلہ بھی ہو جائے۔ اور ادھر وقت وہ گزر رہا ہے کہ حضرت سارہ کے بطن سے بھی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اور حضرت سارہ کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے اللہ کے پیغمبر کی بیوی کے دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راستے کھولے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ادھر حضرت اماں سائرہ کا بھی ارادہ بن گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ ابراہیم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بطن سے اولاد نہیں دے رہا
تو آپ ایسا کریں جناب حاجرہ سے نکاح کر لیں، یہ میری خادمہ ہے، میری لونڈی ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اب خواہ یہ تھی کہ یہ ہماری خادمہ ہے، یہ ہماری لونڈی ہے، یہ ہماری غلام ہے، اگر اس کے بطن سے اولاد ہو بھی جائے گی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ غریب ہے اور یہ ہے، ہمیں دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اب حضرت سارہ نے جب کہا تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت حاجرہ سے نکاح فرما لیا۔ اب حضرت اماں حاجرہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ کھانے کو مل گیا، پانے کو مل گیا، میرے مولا کا کرم فرمانا، اولاد عطا فرما دے۔ اور پتہ ہی عمر کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ بولیے کتنے سال؟ روایتیں مختلف ہیں، بعد نے 48 سال بھی کہا ہے، بعد نے 80 سال بھی کہا، جو زیادہ مستند روایت ہے وہ 90 سال والی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی؟ 90 سال عمر دے بابے نے رب دی بارگاہ ہاتھ چک دیتے، ربا اولاد عطا فرما دے۔ قدر محبنا سبحان اللہ۔ دوستو توجہ فرمانی ہے، رب کائنات پیغمبر جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے رب دے بارگاہ دے اندر التجا کہتے، ربا پانی وے مل گیا، کھانوں وے مل گیا، پینوں وے مل گیا، مولا تو میں نے دولت بھی عطا فرمائی ہے، تو کرم فرمانا، مہربانی فرما دے، ربا میں نے تو جو ہے اولادی دولت بھی عطا فرما دے۔ رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہتے، ربی حبلی من الصالحین، رب کائنات دے بارگاہ دے اندر رب کائنات دے بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگے، رب دی بارگاہ جلتا جا کے تے ربا میں اولاد عطا فرما دے، ربی حبلی من الصالحین، مولا میں تیرے بارگاہ دے اندر جو ہے نیک پتر واسے، نیک بچے واسے التجا کرنا، مولا میں نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ادھر رب کائنات دے پیغمبر جی 90 سال دی عمر ہے، چلو آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کے تے مولا میں پتر عطا فرما دے۔ خالق کائنات نے فرمایا، ابراہیم تُشی دعا منگی ہے، میں تیرا رب ہو کے انہوں قبول کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا، پیغمبر فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیغمبر اسی توانو حلیم بردبار پیارے بیٹے دی خوشخبری سنانے ہیں۔ یار ایمانداری نال دسو، رب دا پیغمبر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیغمبر ہوئے تے پیغمبر ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر التجامہ کردہ، ربا اولاد دی دولت عطا فرما دے۔ قدرہ محبنا سبحان اللہ۔ مسلمان توجہ فرمانی ہے، خالق کائنات دے بارگاہ دے اندر جناب ابراہیم نے التجا کہتے، مولا اولاد عطا فرما۔ اور رب کائنات نے پھر اپنے پیغمبر نے جو ہے خوشخبری سنائی، اور رب کائنات نے فرمایا، میرے پیغمبر فبشرناہ بغلام حلیم، رب دا پیغمبر بابا ہو گیا ہے تو 90 سال دا بابا رب کائنات دے بارگاہ دے اندر التجامہ پہ کرتا ہے، ربا میں نے اولاد عطا فرما کہ رب کائنات نے پھر مبارکہ دے دیا، اللہ نے خوشخبریاں سنانا۔ رب کائنات نے فرمایا، میرے پیغمبر تنو اسی جو ہیں بردبار تے حلیم پتر عطا فرمانے، اس بات میاں شاہ فرمانے نے سکھ پتران دی، بولو یار سبحان اللہ، ہاتھ چوکے در محبنہ کیا دو سبحان اللہ۔ مسلمان توجہ فرمانی ہے، میاں شاہ فرمانے نے سکھ پتران دے یارو ڈاڈے ہوندے، وہ آکھن لوگ سیانے،
بھی منگیا کر کر عذر بہانے او یارو اے میوہ او نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے مسلمانوں توجہ فرمانی ہے پھر رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتر عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیغمبر نے پتر عطا فرمایا آپ نے نام رکھیا اسماعیل بولو کی نام رکھیا اسماعیل اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ سے اے دعاواں اس طرح رب دی بارگاہ منگ دے سن اسماعیل کہ یا اسما دا مطلب ہوندہ یا اللہ تو میری دعا نو سن لے اسما یا اللہ تو سن لے ایل دا مطلب ہوندہ یا اللہ عبرانی زبان دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اسما کہ یا اللہ تو سن لے ایل اے میرے پروردگار اسما سن لے میری دعانوں تے میں نے پتر عطا فرما دے تے جدو رب نے پتر عطا فرمایا تے اسماعیل اللہ نے پیغمبر نے نام ہی پھر اسماعیل رکھ چھڑیا کہ میرے اللہ تو میری دعانوں سن لے تے جدو رب نے سنیا تے رب دے پیغمبر نے پھر نام ہی ہوندہ اسماعیل رکھ چھڑیا مسلمان توجہ فرمانی ہے وقت گزر لا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اماں حاجرہ دے بدن جو رب کائنات نے اسماعیل عطا فرمایا چند دن گزرے جناب حاجرہ بھی اسماعیل نال دیا نے جناب اماں سائرہ بھی اسماعیل نال پیار پہ کر دیا نے ادھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نال محبتاں پہ کر دینے تے سرکار دے دیوانیوں توجہ فرمانیوں پیغمبر جڑا ہر ویلے اپنے رب دی محبت چ لگیا رہندا ہے جڑا پیغمبر ہر ویلے اپنے مالک دی بارگاہ تے سر سجدیاں جڑا کہ رب رب اللہ اللہ کردا ہے اس پیغمبر دی توجہ جدو اپنے بیٹے والے آ گئے وہ نودر جدو وقت تھوڑا جا کٹ گیا پہلے سارا وقت رب وال دین دینے ہون وقت پتر وال بھی دین لگ گئے جدو ابراہیم علیہ السلام میں رب جو ہے رب کائنات وال بھی توجہ فرمائی دے کچھ لمحہ اپنے بیٹے وال بھی دین دے پہنے ادھر جناب حضرت سارا فرما دیا نے میرے دل کفیت میری بدلنا شروع ہو گئی حالانکہ ویاہ میں آپ کروایا سی حاجرہ نال پر جدو حاجرہ ویچوں اولاد ہوئی تے حاجرہ بھی اسماعیل نال محبت پہ کر دیا نے اسماعیل دے نال جناب ابراہیم میں محبت پہ کر دیا نے آپ فرما دیا نے بیوی ہون دے ناتے عورت ہون دے ناتے میرے دل جو ہے کچھ شکوا آیا کہ ابراہیم میرے وال توجہ کرن دی بجائے حاجرہ وال توجہ کر دے نہیں میرے وال دھیان کرن دی بجائے جو ہیں اپنے بیوے حاجرہ وال تے پتر اسماعیل وال دھیان کر دینے رب کائنات پیغمبر دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت سارا نے عرض کی تھی آپ نے فرمایا میرے سرکار میرے کولوں اے منظر دیکھیا نہیں جاندہ میں تکلیف محسوس کرنی ہوں حضرت حاجرہ نے فرمایا جناب سارا نے فرمایا اسما جناب ابراہیم نے آپ نے فرمایا اپنا پتر اسماعیل میں چکو اپنی بیوی حاجرہ میں نے اٹھاؤ اینا دوانوں لے جا کے کسے دور بیابان دے اندر ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جتھے پانی بھی نہ ہوئے نہ کھانو ہوئے نہ پینو ہوئے نہ آب ہو گیا ہوئے اتھے انہوں چھڑ کے آ جاؤ ادھر رب کائنات پیغمبر نے اپنی بیوی سارا دی جدو گل سنی اور پچھلے پارے رب نے پتر دیتا ہوئے 90 سال دا بابا ہوئے رب خوشیاں عطا فرما دے وے تجھے پاسے دوسری بیوی پہ کہن دیا ہے حاجرہ نوے چکو تے پتر نوے چکو انہا دوانوں جنگل دی اندر چھوڑ کے آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے میں نیوی پائی میں خیال کرنا مولا میں کی کرا پچھلے پارے دا تو پتر عطا فرمایا ہے تے سارا کہن دیا نے جنگل چھوڑے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے میں رب کائنات دی بارگاہ کے اندر التجا کرنا سوچنا مولا فیصلہ کے کرا اے دنو رب کائنات دی بارگاہ چھو آواز آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تسی پریشان نہیں ہونا جس طرح سارا کہندی ہے میرے پیغمبر اسے طرح ہی تسی کر دے ہو مولا پہ آب ہو گیا
وے چھوڑ کے آواں گا کھان گے کتھوں وہ پین گے کتھوں رب کائنات نے فرمایا اللہ نے فرمایا صرف جو ہے سارا دا ارادہ نہیں ہے صرف تہاڈی بیوی سارا دا ارادہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر زمین دے سارا نے ارادہ کر لیا ہے آسمانات تیرے رب نے بھی ارادہ فرما لیا ہے فرمایا اندے جو صرف جناب سارا دا ارادہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بھی ارادہ بن گیا اور حضرت سارہ فرما دیا نے میں سوچن لگ گئی کہ رب کائنات دی کیا شان ہے ادھر میرا ارادہ بنے ادھر رب دا بھی ارادہ بن گیا اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار دے دیوانے و توجہ فرمانی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب حضرت حاجرہ نو پکڑیا اپنے ننے بچے کئی چند دن دا بیٹا اسماعیل جڑا رب دا پیغمبر ہے ننی جان ہے چند دن دا بچہ انہوں میں اٹھایا دے جناب حضرت حاجرہ نے اٹھایا آپ نے ملک شام میں جو سفر کر کے جو ہے مکہ دی دھرتی وران دا ارادہ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب دے بارگاہ دے اندر التجا کہتے مولا ایک ملک تو دوسرے ملک والے جانا ہے چھوٹا جا بچہ ہے عورت زیادہ سفر کیویں کرا رب کائنات دے بارگاہ جو آواز آئی میرے پیغمبر پریشان نہ ہو اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی میرے رب جلیل خالق کائنات نے فرمایا جبریل نے کرنا جا جنت چو براق لے جا میرے پیغمبر نو براق تے بٹھا دے انہاں دی بیوی نو میں براق تے بٹھانا ہے اگے اسماعیل نو بٹھا دینا ہے خالق کائنات نے فرمایا جا میرے پیغمبر نو انہاں صفا تے مروہ دیا دو پہاڑیاں وچ چھوڑ کے آ جا اللہ فرمایا میرے پیغمبر نو براق تے بٹھا لے جبریل تے صفا تے مروہ دیاں دو پہاڑیاں دے درمیان چھڑ کے آ جا اور سرکار دے دیوانے و توجہ طلب بات یہ ہے کہ رب کائنات دے پیغمبر نے اے صفا تے مروہ آج پہ بندہ ہے نا اے صفا تے مروہ جڑا مشہور ہو گیا اے آج پہ مشہور ہوندہ ہے لیکن جدو رب دا پیغمبر اتھے گیا اتھے شے کوئی بھی نہیں سی چاروں طرف پہاڑے پہاڑ نے نہ یوتے کھان واسے ہے نہ پین واسے ہے اللہ دا پیغمبر نے جدو اپنے جو ہے بیوی حاجرہ نو ہوتے چھوڑیا دے بیٹے اسماعیل نو چھوڑیا ننے اسماعیل دی ننی جانے اللہ اکبر سرکار دے دیوانے و توجہ فرمانی ہے چاروں پاسے پہاڑی پہاڑ نے تے مکہ دی گرمی آج وے ہلو کنی ہے آج بڑی آسائشاں یا گنجنے بڑے آرام دیا چیزاں یا گنجنے پر جدوں آج بھی باہر نکل دے ہوتے کیفیت توڑے سامنے ہے مکہ دی اس گرمی دی اندر دعا پہاڑاں صفا تے مروہ دعا پہاڑیاں دے درمیان اللہ دے پیغمبر نے جناب حضرت حاجرہ نو تو اسماعیل نو چھوڑیا تے کول نالے ایک مشک پانی دی رکھی پانی دی مشک رکھی تے نال تھوڑے جا ستو رکھے جناب ابراہیم علیہ السلام نے پانی تے ستو دے کے جدو ٹرن لگے دور دور تک کوئی جو ہے آسائش دیاں علامتاں کوئی نہیں دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی شے پہ نہیں نظر آندے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دا پیغمبر حضور دے دیوانے ہو جدو آپ جو ہے ستو دیتا سامان دیتا کھان پینو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حاجرہ انہوں میں نو اجازت دے ہو میں جانا چاہنا ماں حضور دے دیوانے ہو توجہ فرمانی ہے جناب حاجرہ کہنے لگی میرے سر تاج رب دے نبی چاروں پاسے پہاڑیاں نے کسے ویلے بھی کوئی شیر آ سکتا میرا اسماعیل دی ننی جان ہے کوئی جو ہے جانور خطرناک آ سکتا جڑا لمحے تو پہلے سانو کھا جاوے رب دے پیغمبر سانو کندے حوالے کر کے جا رہے ہوئے ستو چند دن ہے جو مک جاوے گا اے پانی دا مشکیدہ جلدی ختم ہو جاوے گا
سانو کنہ دے سہارے تے کنہ دے آسرے چھڑ کے چلے ہو لجپال نبی دے دیوانی و توجہ فرمانی ہے رب دے پیغمبر نے سر جھکایا ہے آپ جان لینے میری بیوی ہے کول کوئی سہارا بھی نہیں ہے میرے بچہ ہے ننی جان ہے کول کوئی سہارا بھی نہیں ہے چند دینہ دا لنگر ہے ختم ہو جانا ہے جدو جناب حضرت حاجرہ نے آکیا میں نو کندے سہارے تے چھڑ کے چلے ہو آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد خاموشی تو بعد رب دے پیغمبر نے سر جھکایا تے چلن لگے جدو چلن لگے تے وہ صابرہ عورت او صابرہ بیوی جناب حاجرہ نیڑے ہو گیا ابراہیم دے بازو تو پکڑیا یا دامن تو پکڑیا جدو فرمایا کہ میں نے کندے سہارے تے چھوڑ چلے ہو بڑے واسے بھی پائے لیکن جدو دیکھا رب دا پیغمبر مضبوط اپنے عقیدے تے کھڑا ہے کیونکہ رب دا پیغام آیا ہے پیغمبر جو ہے مضبوط ہو کے کھڑا ہے لجپال نبی دے دیوانیوں توجہ فرمانی ہے جدو ابراہیم چلن لگے جناب حاجرہ نے ہاتھ پکڑیا آپ نے آکھا رب دے پیغمبر کندے سہارے تے چھوڑ چلے ہو اس ویلے رب کائنات دے پیغمبر دی اکھاں میں آنسو آ گئے ایک پاسے اپنی جو ہے بیوی نو ویکھیا عورت آزاد ہے دوسرے پاسے اپنے ننے بیٹے اسماعیل نو دیکھیا نالے اکھاں میں آنسو آئے نے نالے رو کے فرمایا حاجرہ میں دونوں دوانوں اپنے رب دے سپرد کر کے چلے آواں فرمایا میں تو انہوں دوانوں اپنے خالق و مالک دے سپرد کر کے چلے آواں حضور دے دیوانیوں انداز ہی بدل گیا پہلے حضرت سارا جو ہے آپ فرما دیا سن حاجرہ فرما دیا سن کندے سہارے تے چھڑ کے چلے ہو چلو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں رب دے سہارے تے چھوڑ کے چلے آواں حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑیا آپ نے فرمایا جا ابراہیم چلے جاؤ اگر میرے رب دا حکم ہوئے پھر میرا رب ساڑھے دعا دی حفاظت بھی کرنا جاندہ ہے وہ سانو کھلانا اور پھیلانا بھی جاندہ ہے فرمایا اگر رب دا ارادہ بن گیا نا تو پھر ابراہیم تسی جا سکتے ہو میرا مالک پھر ساڑیاں حفاظت آپ پہ کردہ رہے گا بیٹا موبائل مجھے دو میرا مالک شاڑی حفاظت خود فرما اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرما دینے کہ میں بچیاں نو چھڑیا تو ایک پہاڑ چھوٹی جی پہاڑی دی اوڑے چویا یعنی کہ ایک پہاڑ تو دوسرے پہاڑ دے دامن جدو ہویا نا تو میری اکھاں تو اسماعیل بھی اوجل ہو گیا ان دی ماں حاجرہ بھی اوجل اللہ حضور دے دیوانے اس خالی گل کر لینا یا خالی گل سن لینا گل نہیں ہے سواد یہ ہے کہ اس چیز نو نظر چ رکھو تے اپنے تے اپلائی کرو تے پھر ویکھو رب دا پیغمبر کڈے بڑے امتحان ہے آج ساڑھے بچے نو پیاس لگ جاوے تو ساڑھے کول برداشت نہیں ہوندا ایک لمحے واسطے ماں دے کول بچہ جدو سکولوں 4-5 گھنٹے تو بعد آنا ہے تے ماں پہلے کھان پینوں تیار کر کے بیٹھی ہے تے رب دا پیغمبر ہوتے چھڑ کے جا رہا ہے جتھے نہ کھانوں ہے نہ پینوں ہے تے رب کائنات دی رضا تے راضی ہو کے تے ماں تے پتر نو پہاڑاں دی اوڑے چھوڑ کے جا رہا ہے سبحان اللہ مسلمان توجہ فرمانی ہے رب کائنات دا پیغمبر پہاڑی دی اوڑے چویا جدو پہاڑی دی اوڑے چویا اللہ دی بارگاہ دے اندر رکھا میں جانسو تے ہاتھ اٹھا دیتے رو تے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کر دینے ربنا دیکھو کتنا پیارا ربنا اس لفظ دا مزہ لیا کرو جدو بھی پڑھو اللہ دی بارگاہ سے التجا کرنی اے ہمارے پالنے والے سیگا بھی لفظ بھی رب کائنات پیغمبر نے رب دا استعمال فرمایا جن دا مطلب ہے پالنے والا جن دا معنی کیا ہے پالنے والا اس وقت دعا کی تھی کہ اے ہمارے پالنے والے ذرا ادھر بھی نظر رکھنا بولو ذرا سبحان اللہ مسلمان توجہ فرمانی ہے خالق کائنات بارگاہ کے اندر جناب حضرت ابراہیم نے التجا کی تھی اپنی بیٹے نوے کے آپ نے التجا کہتے ربنا انی اسکانتو من ذری
ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک عند بیتک المحرم. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ التجا کیتی، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار، میں اس جگہ تے انہاں نو چھڑ کے جا رہے ہیں جتھے نہ کھان نو ہے نہ پین نو ہے، شے کوئی نہیں ہے، پر ربا ایک آسرا بیتک المحرم، اللہ تیرے حرم دے کول چھڑ کے جا رہے ہیں. یار ابراہیم علیہ السلام جدو چھڑ کے گئے ادو حرم اتھے موجود کوئی نہیں سی. بولو حرم اتھے موجود ہے؟ حرم نو سب تو پہلے کعبۃ اللہ نو فرشتیاں نے بنایا، پھر جدو نقشہ جو ہے مٹنا شروع ہویا تے آ کے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام تو بعد جدو نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام دے دور جدو پوری روح زمین تے پانی آیا تے پھر جو ہے کعبۃ اللہ دا منحمد ہو گیا اور نقشہ زمین تو پھر ختم ہو گیا. اور ہون ابراہیم علیہ السلام دا دور آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جان دے نے، ابراہیم علیہ السلام جان دے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر نو آباد فرمائے گا اسے پتر دے صدقے دے نال. ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے دے نال، اس سوچ دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آپ مسلمان توجہ فرمانی ہے. پھر سن قرآن، اللہ دا پیغمبر اپنے بیوی تے بچے نو چھوڑ کے پہاڑ دی اوڑے چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کردا، ربا میں اس بستی وچ چھوڑ کے چلے آواں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا میں اپنی اولاد نو تے اپنی بیوی نو اس جو ہے چٹیل میدان دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ جتھے کھان واسے ہے نہ جتھے پین واسے ہے. مولا میرے بچیاں دی حفاظت فرمانی ہے. خالق کائنات دی بارگاہ جو جواب آیا، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اسی اسماعیل دی پشت اپنے یار محمد دا نور رکھ چھڑے آئے. اسماعیل نو اس بستی جو پہنچانا ہی اس بات سے، کیونکہ اپنے یار محمد نو بھیجنا اس جگہ تو ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے نبیاں وچوں آخری نبی محمد آوے گا، اس کعبے نو بھی آباد فرماوے گا، اس روح زمین نو آباد کرے گا. فرمایا ابراہیم تینو مبارک ہوئے، اسی اسماعیل دے جسم اپنے یار محمد دا نور رکھ چھڑے آئے. فرمایا اسی ایویں نہیں اتھے چھڑ کے چلے، ایویں نہیں چھڑ کے چلے. فرمایا اسماعیل دی پشت چسی نور محمد رکھ دیتا ہے کہ قیامت تک محمد جو ہے اس کائنات جو ہے اس خطے نو کیا کھل کائنات نو مصطفیٰ آباد کر کے رکھے گا. مسلمانوں توجہ فرمانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نو حوصلہ ہو گیا، آپ نے رب دی بارگاہ کے اندر دوجی دعا منگی، جی میں پہلے آکھا سی ربا پتر دیویں تے نیک دیویں. اللہ کو اولاد منگو تے کہ ہو جائی نیک منگو، خالی اولاد نہ منگی کرو، جدو منگو تے کہو یا اللہ دیویں پر نیک پتر عطا فرما. مسلمان توجہ فرمانی، ابراہیم نے دوسری دعا منگی، پہاڑ دی اوڑے کھڑے ہو گئے، آپ نے التجا کہتے ربنا لیقیم الصلاة. مولا تیری بارگاہ کے اندر التجا کرنے اس اسماعیل تو جڑیاں نسلہ چلاویں، جڑیاں لڑیاں چلاویں، جڑا قیامت تک سلسلہ چلدا جاوے. مولا تیری بارگاہ کے التجا کرنا میرے پتر نو بھی نمازی بنا دیویں اور اندی آل نو بھی نمازی بنا دیویں. فرمایا مولا انہاں نو نیک بنانا ہی، میں پتر تیرے حوالے کر چلنے دعا منگی کہ یا اللہ انہوں آباد بھی فرمامی تے میرے پتر لی اقیم الصلاة. فرمایا انہوں نمازی بھی بنانا ہی. فرمایا فجعل افیدتا من الناس تہوی الیہم. مولا تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنا کہ کچھ لوگاں دی توجہ انہاں ول کر دینا، کچھ لوگاں دی توجہ انہاں ول کر دینا. یہ اتھے میں لیا کے بچھا دیتے میں تیری بارگاہ جو لیا کے میرے مولا اتھے بٹھا دیتے نے. ہن تیرا کم ہے کہ انہوں آبادیاں عطا فرمانا.
مسلمان توجہ فرمانی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا پتر آپ دی علیہ محترمہ جناب حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نے ہن جو ہے وقت گزر رہا رات دا اندھیرا پہ آندا ہے حضرت اماں حاجرہ فرمانیاں نے چاروں پاسے چٹیل میدان تے پہاڑی پہاڑ ہے کوئی سبزہ نہیں ہے کوئی جو ہے آب ہو گیا دا منظر نہیں نظر آندا آپ فرما دیا نے دن دا جو ہے جو سویرا ختم ہویا رات دا اندھیرا شروع ہویا اماں جان فرما دیا نے میں جدر نظر پانی ہے پہاڑی پہاڑ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی ہے مولا اس رات دے اندھیرے دا میں بی بی ہو کے کیویں مقابلہ کرانگی یہ رات دا اندھیرا میں کیویں برداشت کرانگی اگر کسے پاسو کوئی شیر آ گیا کوئی درندہ آ گیا سانو کون بچاوے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جو ہے شام اللہ گئے ادھر جدو رات دا اندھیرا اٹھایا اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم واپس سے اماں حاجرہ نے اپنے لال نو سینے دے نال لگایا اکھاں وچ آنسو جاری نے تے رات دا پیر شروع ہو گیا حضور دے دیوانیوں توجہ فرمانی ہے جناب حضرت اماں حاجرہ نے پتر نو سینے نال لایا اکھاں وچ آنسو جاری نے رو کے التجا کر دیا نے مولا تو ہی حفاظت فرمان والا ہے تو ہی ساڈے تے مہربانیاں کرم فرمان والا ہے کرم فرمان والا ہے حضور دے دیوانیوں رات دا اگلا تے پچھلا پہر جدو دونوں مل رہے نے ادھی رات دا ویلا ہویا جناب حضرت اماں حاجرہ دی اکھاں وچ آنسو تے دعا نے مولا کرم فرما دے مہربانی فرما دے کیونکہ لمبی رات یارو بھی چھوڑے او والے اوہ ہندی سے بریاں دیئے او کون محمد او خبر لے آوے او سجنا دور گیا دی او کون محمد او خبر لے آوے او سجنا دور گیا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا منگی اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی مولا ورزقہم من الثمرات تیری بارگاہ دے اندر التجا کرنے انہاں نو رزق بھی عطا فرمائی انہاں نو رزق بھی وسیع عطا فرمائی اور سرکار دے دیوانیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا کیسی قبول ہوئی آج تسی مکے تے مدینے چلے جاؤ تو انہوں اتھے گندم کی کٹائی نظر نہیں آئے گی چاول نظر نہیں آئے گا سوائے ایک پھل کھجور تو علاوہ اتھے ہور آب ہو گیا کوئی شے بھی نہیں ہوتا لیکن سرکار دے دیوانے الحمدللہ ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہی ہے کہ تسی اگر گندم تسی لگا رہے ہو پھل اتھے تسی لگا رہے ہو تے تو آڈے کول مک سکتا ہے لیکن الحمدللہ نہ مکے لنگر مک سکتے نے نہ مدینے چ لنگر مک سکتے جیڑے لان آلے بیجن آلے اگان آلے انہاں کو مک جاندے نے علماء محدثین فرمانے نے سالات تجربہ اور طریقہ ہے جدو اسی جو ہے حرم پاک والو یہ مصطفیٰ دے نبوی دے حرم نبوی وچ ہوئیے رات نو جدو بستر تے سوئیے تے ارادہ کریے کہ صبح جو ہے کیلا کھانا ہے صبح کو جور کھانی ہے صبح کوئی بھی پھل کھانو دل کرے کہتے جب صبح بھی نماز پڑھ کے جدہ مصطفیٰ دے شہر والے جائینا سارے تو پہلے جیڑا پھل نہ مکے وچ پیدا ہوئے نہ مدینے والے پیدا ہوئے اللہ دے پیارے محبوب دے دیوانے ہو ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا منگیے اے دعا آج بھی اثر رکھ دیئے اے دعا قیامت تک اثر رکھے گی مکے دے مدینے دے لوگوں جیڑی شہرات نو منگ کے سوندے نے صبح دے سویرے رب انہوں عطا فرما چھڑ رہا ہے
اے اندچ کمال کھان والیاں دا کھلان والیاں دا نہیں ہے، اندچ کمال صرف مصطفیٰ دے دادا جان دی دعا دا سر ہے، اندچ دعائے ابراہیم علیہ السلام دا سر ہے، اور گل کوئی نہیں ہے۔ مسلمان توجہ فرمانی ہے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعاواں منگیاں مولا، انہاں واسے پھل بھی وافر مقدار چوے کھان ہوئے پین ہوئے، رب دی بارگاہ دے اندر دوجی دعا منگی مولا انہاں نو نمازی بنا دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر تیسری دعا منگی تے التجا کہتے مولا تیری بارگاہ دے اندر التجائے اور کچھ نہیں منگ دے، اور کچھ نہیں منگ دے، اس جو ہے میرے پیغمبر نو بھی عزت عطا فرماویں، ایتھے آن والے نو بھی برکت عطا فرماویں۔ لجپال نبی دے دیوانیوں با توجہ فرمانی ہے، چونکہ واقعہ جڑا مشہور تسی علماء کو سندے رہندے ہو، وقت بالکل شارٹ رہ گیا، 2-3 منٹ رہ گئے، ایک دفعہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تے 2-4 دنوں دے وچ کھان نو بھی مک گیا، پین نو بھی مک گیا، تے ہن حضرت حاجرہ نو فکر لاحق ہوئی کہ میں اپنے پتر واسطے کھان پین دا بندوبست کرنا ہے، لیکن چاروں پاسے کوئی شے نظر نہیں پیاں دی، تے ایک صفا پہاڑی ہے تے ایک مروہ پہاڑی، میں یہ تفصیل نہیں سنانا، بس تو دسنا ہی ہے کہ آپ حضرت جناب مہاجرہ سجے پاسے بھی دوڑیاں کھبے پاسے بھی دوڑیاں، تے جدو 7ویں چکر دوڑ کے تھک گئے جانا تے آ کے پتر کول بہ گئے، تے جدو پتر کول بہ کے پتر نال محبت پہ کر دیا نے، پتر دا حالت خشک ہو گیا ہے، سرکار دے دیوانیوں ماں کہندی ہے میں پتر والے تکدی پئیاں ویکھ دیاں میرے پتر نے پیاس دی شدت وچ اپنی ایڑی زمین تے رگڑی، اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما چھڑیا، پانی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیتا، تے آپ نے فوری اندے آس پاس جو ہے تھوڑے تھوڑے روڑے لگائے تے فرمایا زم زم، کی فرمایا زم زم، کی مطلب ہے بھی ٹھہر جا، اتنی دیر بعد پانی لبیا کہ کدھر اگے سجے کھبے ٹھور جائے تے پانی مک نہ جاوے، پر اما اے پانی مکن واسطے نہیں آیا ہے، کل کائنات نو سیراب کرن واسطے پانی آیا ہے۔ مسلمان توجہ فرمانی ہے، جدو آپ نے آواز دیتی زم زم ٹھہر جا، پانی دے ارد گرد آپ نے دیوار بنا دیتی، تیرے تے میرے کریم آقا ایک دن مسجد نبوی دی اندر جلوہ فرمانے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں اگر جو ہیں اس مقام دے صفا مروہ دے پہاڑیاں دے درمیان جس جگہ تو چشمہ جاری ہویا، میرے نبی نے فرمایا اللہ رحم فرمائے حاجرہ تے، اگر حاجرہ زم زم نہ کہہ دیا اس پانی نو روک دیا نا، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اللہ نے ساری کائنات نو اس کو میں تو سیراب کر دینا سی، پھر بھی اللہ نے اندے پانی نو مکل نہیں سی دینا، فرمایا اندے پانی نو پھر بھی مکن نہیں دینا سی، ساری کائنات نے سیراب ہو جانا سی، اللہ رحم فرمائے اما حاجرہ دے کہ انہاں دیوار وال کے انہوں اتھے روک چھڑیا، دیوار وال کے روک چھڑیا، پھر حضرت اما حاجرہ اتھے ملک یمن والے اتھے گئے، انشاءاللہ اگلے جمعے دے شروع کریں گے کہ ملک یمن تو کچھ لوگ آئے، انہاں آ کے جو ہے اس جگہ دے حضرت اما حاجرہ دے قریبی آ کے انہاں بھی ڈیرہ لگایا، اور پھر اتھوں ابراہیم علیہ السلام دی اولاد یعنی کہ اسماعیل والو یہ سلسلہ چلیا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے تے بیان کریں گے۔ پروردگار دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔